ضلع پونچھ کی تحصیل حویلی، اس کے گاؤں کھلانگڑ میں میرے بچپن کے 10 سال گزرے۔ میری پیدائش کے تقریباً کوئی 5 روز بعد والدہ میری فوت ہو گئی تھی، تو میں اپنی والدہ کو نہیں دیکھ سکا، اور دادحال چونکہ پار تھا اور میرے والد صاحب بھی پار تھے، تو میں والد صاحب کو بھی نہیں دیکھ سکا اور اپنی والدہ کو بھی نہیں دیکھ سکا، اور نہ میرا کوئی بھائی تھا، نہ میری کوئی بہن تھی، خالہ تھی، ان کے گھر پہ ہم رہتے تھے، اور ہماری نانی بھی وہیں تھی، تو انہوں نے پرورش کی، اور پھر نانی فوت ہو گئی، تو میں مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے لاہور آ گیا 10 برس کی عمر کے اندر۔ میں مزدوری کرتا رہا۔ شام کو اس زمانے کے اندر روشنی اسکول ہوا کرتا تھا، اچھا، ٹیچر تھی وہ روشنی اسکول کے اندر مجھے رات کو پڑھایا کرتی تھی۔ پڑھنے کا بہت شوق تھا، مجھے بہت شوق تھا، ایک جذبہ تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے ایک عزیز یہاں کراچی سے، ان کا نام محترم محمد دین فیضی ہے، وہ یہاں سے گئے، انہوں نے کہا کہ یار تم اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہو اور تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے کہا مجھے تو پڑھنے کا بہت شوق ہے، مجھے کوئی پیلے اسکول میں داخل کرا دے۔ بلکہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان سے کہا کہ کسی بچے کی اگر پرانی کتابیں ہوں تو مجھے وہ دے دو، میں ان کتابوں پر قبلہ حافظ صاحب پڑھوں گا۔ غریب ہونا یا غربت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کے سر پر نہ ماں کا سایہ ہو، نہ باپ کا سایہ ہو، نہ آپ کا گھر بار ہے۔ اچھا، خاندان ہمارا پار جو ہے، میرے والد گرامی اپنے گاؤں کے سرپنچ، ہماری زمینیں اتنی کہ ختم ہی نہ ہوں، ہمارا اناج اتنا کہ ہمارے گھر کا صبح سے شام تک لنگر ختم نہ ہو، لیکن میں چونکہ اس طرف اللہ اکبر، لاہور کے اندر میں مزدوری کرتا، دن کے اندر، رات کو روشنی اسکول کے اندر پڑھتا۔ پھر کراچی میں ہمارے بھائی محمد دین فیضی صاحب ہمارے نانحال میں سے رشتہ دار تھے ہمارے، اچھا، یہ کراچی لے کر آگے مجھے اسکول میں داخل کر دیا، صحیح، اور میری اسکولنگ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ راستے میں مجھے کوئی صاف کاغذ ملتا تو میں اس کو اٹھا لیا کرتا تھا، گھر پہ آ کے اس پہ لکھتا تھا کہ میری رائٹنگ اچھی ہو جائے، چونکہ بہت پیپر نہیں دے سکتا تھا، بہت کاپیاں نہیں لے سکتا تھا، تو کوئی بھی کاغذ مجھے صاف ملتا تو میں اس کو راستے میں سے اٹھا لیتا اور لا کے اس پہ پریکٹس کرتا رہتا کہ میری رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ آپ کے حالات تو عام بچوں سے بہت مختلف ہیں علامہ صاحب، بہت کٹھن حالات ہیں۔ بہت مشکل حالات، بہت مشکل حالات۔